اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن مدن پوری صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ بہت پرمسرت موقع ہے ہمارے برادر فضیلت الشیخ حضرت حافظ محمد مدثر خلیل حافظہ اللہ تعالی ان کے لخت جگر میری مراد محترم محمد حسن مدثر حافظہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مکمل یاد کرنے حفظ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور اس موقع پر آج یہ تقریب جو ہے یہ انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب مقرر نوجوان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی پیارے انداز میں عالمانہ فاضلانہ مدبرانہ گفتگو فرما چکے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، چند ایک باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ احباب اور خواتین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید یہ شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت کا بہانہ اور خزانہ بھی ہے۔ جو اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، جو اس قرآن مجید سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کا حصول اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی رحمتوں کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ اور عقل مند دانا سمجھدار آدمی وہی ہے جو اپنے آج کے کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا میں رائٹ جا رہا ہوں، میں رونگ جا رہا ہوں، اور آنے والے کل قیامت کی وہ تیاری کرتا ہے۔ انسان کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ ایک وقت تھا انسان نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، انسان نام کی چیز ہے ہی نہیں، انسان کا وجود ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت طرف رہنمائی کی، آنکھیں اور کان اللہ تعالیٰ نے سمجھو بوجھ دے کر اس کی رہنمائی فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی رحمت تک کتابیں بھی آتی رہی، نبی بھی آتے رہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے، اور آج تک علماء محدثین اس کام پہ لگے ہوئے۔ اب کیا ہے؟ اما شاکرم و اما کفورا، آپ کی مرضی ہے۔ قرآن کو سینے سے لگا لو، ہدایت پالو، اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے جاؤ، یا اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو کسی اور سائڈ پہ لے جاؤ۔ اما شاکرم و اما کفورا، انسان اب تیری مرضی ہے، اب تیری اپنی سوچ ہے۔ اور یقین کریں
موت بالکل سر پہ ہے. ہم پتہ نہیں کون سی بے فکری کی زندگی جی رہے. میں نے ایسی موتیں دیکھی ہیں, لوگوں نے گانے لگائے ہوئے ہیں گاڑیوں میں, اور وہ ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے جا رہے ہیں, اور اچانک سامنے سے کوئی چیز آئی یا سامنے جا رہی اس نے بریک لگائی ہے یا کوئی ایسی سائڈ ہوئی ہے, وہ لگی ہے, اور سارے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. بدکاری کے اڈوں پہ شراب پی کے, شراب میں دھت, نشے کے اندر دھت, لوگ دنیا سے چلے گئے. کیونکہ زندگی یہ عارضی ہے, یہ کوئی بہت لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کس کی کہاں پہ ہوا نکل جائے, اندازہ ہی نہیں ہے, سوچ اور تصور میں نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ گھر سے نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی گیا تھا پتہ نہیں کیا بنا, اور پھر ہم بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں, میرے کو بیٹھا گلا کرن لیا سی, ابھی میرے پاس روٹی کھا کے گیا ہے, ابھی ہم نے کٹھے کھانا کھایا ہے, ابھی ہم نے یہ کیا. یقین کرو پرسوں کی بات ہے, ایک فوتگی کا اعلان ہوا رات 11:30 بجے, ایک فوتگی ہو گئی. پھر ایک کال آئی 2:45 بجے, ایک اور فوتگی, وعلیکم السلام, ایک اور فوتگی ہو گئی. صبح 7 بجے کال آ گئی, ایک اور فوتگی ہو گئی. اور میں صبح نکلا ہوں, ادھر سے گزرا, یہ اس روڈ پہ کریم شیز پارک کے پاس گزرا, ایک اور بندے کے اوپر کپڑا ڈال کے ایکسیڈنٹ ہوا, فوت ہو گیا. آگے جہاں میں جا کے بیٹھا ہوں ناشتہ کر رہا ہوں, ایک بندہ آیا, فلاں بندہ فوت ہو گیا. اتنی اطلاع فوتگیوں کی 2-4 گھنٹے میں, بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان جا رہے, چلا چلی کا میلہ ہے, اور ہمیں دنیا کی محبتیں ہیں, ہمیں دنیا کا پیار ہے, دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے, دنیا کے مال کے پیچھے, دنیا کی جدید ترقی کے پیچھے جانا چاہیے. لیکن قرآن ہماری زندگیوں میں نظر ہی نہیں آتا. افسوس کی بات, اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, پرائمری تک بچہ کم و بیش 40 کتابیں پڑھتا ہے, پھر مڈل, میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی, ایم بی بی ایس, انجینئر, سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. پھر جا کے یہ انسان تراشا جاتا ہے, پھر ایک ڈاکٹر, پھر ایک انجینئر, پھر ایک وہ سی اے کرتا ہے, پھر سی ایس ایس کرتا ہے, وہ بہت سارا محنت لگن. اس بندے کو جھنجھوڑ کے پوچھا جائے کیا تو نے دنیا میں ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہوتا. قرآن سے دوری ہے, قرآن سے نا واقفیت ہے. ساتھی نماز نہیں آتی, نماز کا ترجمہ نہیں آتا, حدیث رسول اللہ سے پیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں زندگی ویران کیوں ہے, پتہ نہیں رات کو نیند کیوں نہیں آتی, پتہ نہیں زندگی میں عجیب سی کیفیت ہے. اللہ کی قسم ہے, میں نے کروڑوں پتی اور ارب پتی بزنس مین دیکھے ہیں, گولیوں کا پورا پتا کھا کے سوتے ہیں, رات نیند نہیں آتی. ملتان ایک جگہ پہ ایک بندے کے پاس رات گزارنا پڑی, اور وہ کبھی ادھر کروٹ, کبھی ادھر کروٹ, کبھی ادھر کروٹ, کبھی ادھر کروٹ. اسی کسی نے کہا وہ نیند کی گولی لا دوں آپ کو. اس نے کہا کون سی لے کے آؤ گے؟ اس نے کہا فلاں 0.5 یہ وہ, اس نے بتا کے, پتہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے. اسے کہتا ہے یہ دیکھو خالی پتہ پڑا ہوا ہے, میں نے 81 کا پورا پتہ کھایا, اس سے مجھے نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن میں سکون تھا, دلوں کا سکون قرآن میں تھا, دلوں کی راحت قرآن میں تھی. دلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کے دلوں میں اللہ نے یہ سکون رکھا تھا. ہم قرآن سے دور ہوتے گئے, سکون ہم سے دور ہوتا گیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا, جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا, اللہ کے ذکر سے اعراض کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, کروڑوں کی کمائی ہوگی, برکتیں اللہ ختم کر دے گا, معیشت برباد کر دے گا. دنیا کیوں تباہی کے دہانے پہ؟ اربوں کمانے والے بھی کہتے کچھ نہیں بنتا, سمجھ نہیں لگتی, زندگی میں سکون ختم ہو گیا.
اللہ اولاد تو دے گا، 2 4 5 6 بچے ہیں، میرے 6 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، ان بچوں کا جو سکون ملنا تھا ماں باپ کو اللہ وہ چھین لے گا۔ نرم گرم بستر تو اللہ دے گا، لیکن راتوں کی نیند اللہ چھین لے گا۔ دوڑ لگی ہوگی، یہ تو زندگی کی تباہی ہے اور زندگی کی بے سکونی اور بربادی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ قیامت کو ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ مجھے اندھا كر کے کیوں اٹھایا؟ وَكَنْتُ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھا کرتا تھا۔ فرمایا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس میرا قرآن آیا دیکھنے کے لیے، تو نے نہیں دیکھا، تو بھول گیا۔ یہ دیکھنا چاہیے تھا، مسجد کا راستہ دیکھنا چاہیے تھا، مدرسے کا راستہ دیکھنا چاہیے تھا، ہدایت کا راستہ دیکھنا چاہیے تھا۔ فَنَسِيتَهَا، تو بھول گیا، تو نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اپنے کاروبار میں، اپنی بلڈنگیں بنانے میں، اپنی کوٹھیاں بنانے میں، اپنے جناب بزنس سیٹ کرنے میں، اپنی اولادوں کو سیٹ کرنے میں لگا رہا، زندگی برباد کرتا رہا۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج مجھے نہیں پتا تو کون ہے، کون ہے تو، چل کام کر جا۔ اللہ میں تو وہی ہوں، فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ کبھی زندگی کو قرآن سے جوڑ کے دیکھیں، جو بے سکونی کہتے ہیں نا، پریشانی ہے، بے سکونی ہے، وہ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے محبت ڈال لیں۔ اور کعبے کے رب کی قسم ہے، قسم میں نے کیوں اٹھائی ہے؟ کوئی میری ذاتی بات نہیں ہے، میں حدیث سنانے لگا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، جو قرآن کے لیے اپنا جناب وقت نکالتا ہے، قرآن کے لیے جاتا ہے، پہلا اعزاز اس کے لیے کیا ہے دنیا میں؟ اس کا اعزاز کیا ہے؟ ایک بندہ آیا، وہ آگے نا نبی رحمت کو شکایت کرتا ہے، حضور یہ میرا بھائی ہے، اس کی ہماری پارٹنرشپ ہے، بھائی والی ہے، ساجھ ہے، لیکن حضور یہ آگے آپ کی مجلس میں بیٹھا قرآن سیکھتا رہتا ہے اور میں سارا دن کام کرتا ہوں، پرچیزنگ بھی میں کروں، سیل بھی میں کروں، دھیان بھی میں رکھوں، صفائی بھی میں کروں، دکان اوپن بھی میں کروں، بند بھی میں کروں، سارے سیاپے میرے، رات نو ادھے پیسے لے کے گھر چل جاتا۔ حضور اسے کہو یہ بھی دکان پہ آیا کرے، دکان پہ اتنا رش ہوتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا تجھے پتہ ہے جو تیری دکان پہ رش اور رزق کی لائن لگی ہوئی وہ اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے لگی ہوئی ہے۔ گلے شکوے تو کرتے ہو نا، رزق میں برکت نہیں ہے، وہ ایک بچہ قرآن کے لیے وقف کر دو، ایک بچہ حدیث رسول اللہ کے لیے وقف کر دو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی خدمت کی ہے، نبی رحمت کی خدمت کی ہے، فرماتے ہیں لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، انس کا باغ 2 مرتبہ دیتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی خدمت کی برکت ہے۔ جب پورے علاقے میں قحط سالی ہے، اس وقت بادل کا ٹکڑا آتا ہے، انس کے باغ پہ آ کے برستا ہے، ہریالی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی رونقیں ہیں۔ اور پھر اگلا اعزاز کیا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، بڑے بڑے پروٹوکول ہیں جی، ہمارے ایم پی اے صاحب آئے ہیں، ہمارے ایم این اے صاحب آئے ہیں، ہمارے وزیر صاحب آئے ہیں، صدر صاحب آئے ہیں، ہمارا فلاں بزنس ٹائکون آیا ہے، آئے ہوں گے، ان کے راستوں میں کبھی چونا کا بچایا جا رہا ہے، کبھی پھولوں کی پتیاں ہیں، کبھی سبز قالین ہے، کبھی ریڈ کارپٹ ہے، اور بڑے بڑے پروٹوکول ہیں، وی آئی پی پروٹوکول ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے یہ سارے پروٹوکول پاؤں کی، بوٹ کی، نوک کی ٹھوکر پہ جب قرآن سیکھنے کے لیے بچہ نکلتا ہے، نوجوان نکلتا ہے، بوڑھا نکلتا ہے، عورت نکلتی ہے، بچی نکلتی ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ آسمانوں سے اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ اپنے نورانی پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دو، حافظ قرآن زمین پہ بھی چلے تو میرے فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہوا نظر آئے۔ یہ چلا جا رہا ہے،
اگلی ذمہ داری اللہ لگاتے ہیں. دنیا کی ہر مخلوق میں درختوں کے پتے بھی آتے ہیں, ہر مخلوق میں سمندروں کا پانی بھی آتا ہے, ہر مخلوق میں جڑی بوٹیاں, یہ ندی نالے, ہر مخلوق میں چاند سورج ستارے ہر مخلوق میں آتے ہیں. حتیٰ کہ امام کائنات نے فرمایا سمندر کی تہوں میں مچھلیاں جو تیر رہی ہیں, اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے میرے اس قرآن کے سیکھنے والے کے لیے مجھ سے رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگو. جب وہ دعائیں مانگتے ہیں, جس نے ڈیوٹی دعائیں مانگنے کی لگائی ہے وہ قبول نہیں کرے گا؟ جب اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں تو رحمت میں کیا نہیں آتا؟ رحمت ہو جائے اللہ بے اولاد کو اولاد دیتے ہیں, رحمت ہو جائے اللہ جس کا گھر نہیں ہے اسے اپنا گھر دیتے ہیں, رحمت ہو جائے جو مقروض ہے اللہ اس کے قرضے دور کر دیتے ہیں. اور میری ماں بہن بیٹی رحمت ہو جائے اگر گھر میں بے سکونی ہے اللہ عزتیں عطا کرتے ہیں. رحمت ہو جائے بندہ بیمار ہے اللہ شفائیں دیتے ہیں. رحمت ہو جائے اللہ دنیا میں عزت نہیں ہے اللہ عزتیں دیتے ہیں. رحمت ہو جائے اللہ دنیا کو بہار کر دیتے ہیں, قیامت کو گلزار کر دیتے ہیں. اور جو حافظ قرآن جو قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلنے والا ہے اس کے لیے پرندے بھی دعائیں, اس کے لیے حیوانات جمادات بھی دعائیں, اس کے لیے مچھلیاں سمندروں کی تہوں میں دعائیں. اللہ اس کے اوپر رحمت فرما. اگر رحمت ہو گئی تو دنیا میں کون سی کمی جو رہ گئی؟ پھر اگلی بات یہ ہے, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها. جو دین سیکھتا ہے, جو دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, تگ و دو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے دین کے لیے, قرآن و حدیث کے لیے, امام کائنات ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اندازہ کیجئے ہمیں دعا کروانے کا شوق ہوتا ہے جو اللہ والے ہم بھاگتے ہیں, مولانا صاحب 1000 2000 4000 مٹھی میں دیتے ہیں, دعا کر دینا. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم دعوت کرتے ہیں قاری صاحب آئے کھانا چھانا کھلایا ہمارے لیے دعا کر دینا. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پیر صاحب بزرگ صاحب حاجی صاحب دعا کر دینا. دعاؤں کے لیے ہمیں پتہ چلے نا کہ ایک بندہ کراچی رہتا ہے, یہاں سے ہم کہیں دعا اس کی قبول ہوتی ہے, سویرے فلائٹ پھاڑ کے کراچی دعا کر دے. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے محمد رسول اللہ مدینے میں موجود ہیں, مسجد نبوی میں ہے اور لوگوں کے لیے دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یقین کریں ہم گھر بھیج دیں مدینے چلے جائیں, حضور دعا کر دیجئے. اس کا مطلب دعا کی ضرورت ہے. اور ایک حضور دعا دے کے گئے ہیں کہ یہ دعا ہے جو یہ کرے گا اس کو لگ جائے گی. سمجھ آئی بات کی؟ دعا پڑی ہوئی ہے, دعا پڑی ہوئی ہے, حضور نے کی ہوئی ہے. اب انتظار یہ ہے جو یہ کام کرے گا اسے لگ جائے گی, جو یہ کام کرے گا اسے لگ جائے گی. تو اگر دعاؤں کے لیے ہم تڑپتے ہیں امی سے, ابو سے, بھائی جان سے, ہم بزرگوں سے, علماء سے, خطباء سے, طلباء سے ہم کھانے کھلاتے دعائیں کرواتے ہیں نا, تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں کہ حضور کی دعا لگ جائے. فرمایا نظر اللہ امرأ, اللہ اس بندے کے چہرے پہ کبھی شکن نہ آئے, کبھی وہ بندہ پریشان نہ ہو, کبھی وہ بندہ دکھی نہ ہو, اس بندے کو کبھی ٹینشن نہ آئے, وہ بندہ کبھی بیزار نہ ہو دنیا سے, وہ بندہ کبھی ٹینشن کا شکار نہ ہو, وہ بندہ کبھی غم کا شکار نہ. حضور کون خوش نصیب جس کے لیے آپ اتنی دعائیں کر رہے. فرمایا سمع مقالتی, جو میری بات سنتا ہے, جو دین کی طرف آتا ہے, جو دین کی طرف راغب ہوتا ہے, فحفظها, پھر اس کو یاد کرتا ہے, ووعاها, اس کو ازبر کر لیتا ہے, ثم اداها كما سمعها, پھر اس کو جیسے سنا ہوتا ہے ویسے آگے سناتا ہے. میں محمد کی دعا ہے کبھی زندگی میں غمگین نہ ہو. اور وہ اعزاز کن کے لیے ہے؟ حفاظ کے لیے, دین کے طلباء کے لیے, علماء کے لیے. آؤ لوگوں, مختصر زندگی ہے, بہت لمبا چوڑا کوئی قیام نہیں ہے یہاں پہ, بہت لمبی چوڑی کوئی چیزیں نہیں ہے, بہت شارٹ ٹائم ہے. اس کے اندر جہاں پہ کاروبار, جہاں پہ بہت ساری اور جدید تعلیم, تو کعبے کے رب کی قسم ہے اس سے بڑی جدید تعلیم کوئی نہیں ہے جو قرآن میں ہے, جو حدیث رسول اللہ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کتاب و سنت کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو یاد کرنے کی، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی، اس کا ترجمہ سمجھنے کی، اور قرآن مجید میں اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دوں گا دعا کے لیے حضرت مولانا حبیب الرحمان مدن پوری صاحب کو، وہ مختصر دعا کروائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ضیافت کا انتظام ہو۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة یا اللہ یا رحمان یا رحیم جامعہ ادارہ خلیل الرحمان للتعلیم والتربیہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے سے حفاظ کرام تعلیم و حافظات تعلیم حاصل کر کے جا رہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پہ ہمارے بچے، ہمارے بھتیجے، ہمارے بیٹے محترم حسن مدثر جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل یاد کیا ہے، اللہ قرآن کی بہاریں نصیب فرما۔ اللہ ان کی والدہ، ان کے والد، اللہ یہ قرآن سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، اللہ یہ قرآن کے خادم ہیں۔ اللہ اس بچے کو بھی، ان کی بہن کو بھی، یعنی ان کی بیٹی، ہمارے بھائی کی بیٹی کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دین کا خادم بنا دے۔ یا اللہ دین کا خادم بنا دے، یا اللہ دین کا خادم بنا دے، قرآن کا خادم بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ڈاکٹر خلیل الرحمان، اللہ ان کی نسل میں تو نے قرآن مجید کو جاری کیا ہے، اللہ قرآن کی تعلیم کو قیامت تک ان کی نسلوں میں جاری فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا خادم بنا دے، قرآن کا محب بنا دے۔ الہ العالمین تجھے تیرا واسطہ ہے، ساری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ گناہ گار ہیں، گناہ معاف فرما دے، اللہ غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ جو بچیاں قرآن اس ادارے میں حفظ کرتی ہیں، اللہ قرآن مجید کی تفاسیر کا علم حاصل کرتی ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتی ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں بھی قرآن کو جاری کر دینا، قرآن مجید کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو عام کر دینا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جامعہ فردوس الرحمان مسجد، اللہ اس کے بانیان، اس کے منتظمین، معاونین، اللہ جو دنیا سے چلے گئے، وہ اللہ جو آج موجود ہے، وہ جانے والوں کی اللہ قبر جنت کا باغ بنا اور زندہ رہنے والوں کے لیے زندگی میں برکتیں ڈال دے۔ یا اللہ تجھے تیرا واسطہ ہے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اتفاق و اتحاد، محبت مودت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو غیبت چغلی اور جھوٹ جیسی لعنتوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو غیبت چغلی اور جھوٹ جیسی ناپاکیوں غلاظتوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ قرآن ہماری زبانوں میں جاری فرما۔ جب قیامت کا دن ہو، اللہ تعالی اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دے کے کہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ اس وقت ہمارے اعمال نامے پہ قرآن لکھا ہو، ہمیں وہ پڑھنے کی توفیق ایسی دے دے کہ جب قیامت کو اللہ کہے تب بھی ہم وہاں پہ اس کو سورہ رحمان سنائیں۔ یا اللہ تب بھی وہاں پہ ہم آپ کو، یا اللہ تب بھی وہاں آپ کو ہم قرآن سنائیں۔ یا اللہ یا رحمان جنہوں نے بھی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا قرآن کی محبت لے کے بیٹھے ہیں، اللہ سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔
مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرما، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان، جو بے اولاد ہے ان کو نورینہ اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں والدین کا فرما بردار بنا، والدین کا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے تیرا واسطہ ہے اللہ، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کے نصیب اچھے کر دے، اولادوں کے نصیب اچھے کر دے اللہ، بیٹے بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، بیٹے بیٹیوں کے اللہ نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بیٹے بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، قرآن کی تعلیم جاری کر دے۔ یا اللہ کشمیر فلسطین چچنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، زندگی شان والی دے دے اللہ، موت اسلام والی دے دے، موت قرآن پہ قربانی والی دے دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جب آخری وقت آئے تو اس سے پہلے کی نماز بھی با جماعت نصیب فرمانا، اس سے پہلے ہم با وضو ہوں، قرآن کی تلاوت زبان پہ ہو، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا تلبیہ پڑھتے تیرے بیت اللہ کا طواف کرتے اللہ، پھر موت نصیب فرمانا۔ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ ہماری قبریں ہمارے جانے سے پہلے جنت کی کیاریاں بنا دے، ہماری قبریں ہمارے جانے سے پہلے جنت کی کیاریاں بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تجھے تیرا واسطہ ہے، جو کچھ مانگ لیا اللہ وہ عطا فرما دے اللہ، جن شرور سے ہم نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ نصیب فرما اللہ، جو نہیں مانگ سکے، وقت بڑا قلیل ہے لیکن منگتے ہیں ہم تیرے دروازے کے اللہ، وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے تیرے حضور یہی کہیں گے، جو نہیں مانگ سکے تو ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے، تو ہماری حاجتوں کو سمجھتا ہے، تو ہماری پریشانیوں کو اللہ جانتا ہے اللہ، وہ بغیر مانگے نصیب فرما، وہ بغیر مانگے نصیب فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، بغیر مانگے نصیب فرما۔ اللہم لا تردنا خاسئین، اللہم لا تردنا خائبین، اللہ ہمیں ناکام اور شرمندہ کر کے نہ اٹھانا، ہمارے ہاتھوں کی اٹھے ہوئوں کی لاج رکھ لینا اللہ، مالا مال کر دے، رحمتوں سے مالا مال کر دے اللہ، قرآن کی بہاروں سے مالا مال کر دے اللہ، دنیا آخرت کی تمام برکتیں، بہاریں، رحمتیں، نعمتیں، محبتیں، مودتیں، کامیابیوں، کامرانیوں سے ہم کنار فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی۔